ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں نے آپ کو اس سے پہلی ویڈیو میں اس چیپٹر کے بھولا چیپٹر کے خلاصہ سمجھایا تھا۔ اب میں اس کی ایڈیشنل کہانی اور ایڈیشنل کوشچن آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ میں نے مایا کو پتھر کے ایک کوزے میں مکھن رکھتے دیکھا۔ چھاچھ کی کٹاس کو دور کرنے کے لیے مایا نے کوزے میں پڑے ہوئے مکھن کو کنویں کے صاف پانی سے کئی بار دھویا۔ اس طرح مکھن کے جمع کرنے کی کوئی خاص وجہ تھی۔ ایسی بات عموماً مایا کے کسی عزیز کی آمد کا پتہ دیتی تھی۔ ہاں، اب مجھے یاد آیا، 2 دن کے بعد مایا کا بھائی اپنی بیوہ بہن سے راکھی بندھوانے کے لیے آنے والا تھا۔ یوں تو اکثر بہنیں بھائیوں کے یہاں جا کر انہیں راکھی باندھتی تھیں، مگر مایا کا بھائی اپنی بہن اور بھانجے سے ملنے کے لیے خود ہی آ جایا کرتا تھا اور راکھی بندھوا لیا کرتا تھا۔ راکھی بندھوا کر وہ اپنی بیوہ بہن کو یقین دلاتا تھا کہ اگرچہ اس کا سہاگ لٹ گیا ہے، مگر جب تک اس کا بھائی زندہ ہے، اس کی رکشا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیتا ہے۔ ننھے بھولے نے میرے اس خیال کی تصدیق کر دی۔ گنا چوستے ہوئے اس نے کہا، بابا پرسوں ماموں جی آئیں گے نا؟ میں نے اپنے پوتے کو پیار سے گود میں اٹھا لیا۔ بھولے کا جسم بہت نرم و نازک تھا اور اس کی آواز بہت سریلی تھی، جیسے کنول کی نزاکت اور سپیدی، گلاب کی سرخی اور بلبل کی خوش الحانی کو اکٹھا کر دیا ہو۔ اگرچہ بھولا میری لمبی اور گھنی داڑھی سے گھبرا کر مجھے اپنا منہ چومنے کی اجازت نہ دیتا، تاہم میں نے زبردستی اس کے سرخ گالوں پر پیار کی مہر ثبت کر دی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بھولے، تیرے ماموں جی تیری ماتا کے کیا ہوتے ہیں؟ بھولے نے کچھ تامل کے بعد جواب دیا، ماموں جی۔ مایا نے استوتر پڑھنا چھوڑ دیا اور کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ میں اپنی بہو کے اس طرح کھل کر ہنسنے پر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ مایا بیوہ تھی اور سماج اسے اچھے کپڑے پہننے اور خوشی کی بات میں حصہ لینے سے بھی روکتا تھا۔ میں نے بار بار مایا کو اچھے کپڑے پہننے، ہنسنے کھیلنے کی تلقین کرتے ہوئے سماج کی پرواہ نہ کرنے کے لیے کہا تھا، مگر مایا نے از خود اپنے آپ کو سماج کے روح فرسا احکام کے تابع کر لیا تھا۔ اس نے اپنے تمام اچھے کپڑے اور زیورات کی پٹاری ایک صندوق میں مقفل کر کے چابی ایک جوہڑ میں پھینک دی تھی۔ مایا نے ہنستے ہوئے اپنا پاٹھ جاری رکھا۔ اب اس سے ریلیٹڈ یہ کوشچن آنسر ہے اس کے، یہ بھی پڑھ لیتی ہوں میں۔ یہ عبارت کس سبق سے لی گئی ہے اور اس کا مصنف کون ہے؟ جواب، یہ عبارت افسانہ بھولا سے لی گئی ہے اور اس کے مصنف راجندر سنگھ بیدی ہیں۔ دوسرا سوال، مایا نے کنویں کے صاف پانی سے کئی بار کیا دھویا؟ جواب، چھاچھ کی کھٹاس دور کرنے کے لیے مایا نے مکھن کو کئی بار کنویں کے صاف پانی سے دھویا۔ تیسرا سوال، مایا مکھن کب جمع کرتی تھی؟ جواب، مایا کا جب کوئی عزیز آنے والا ہوتا تھا تو اس کے لیے مکھن جمع کرتی تھی۔ چوتھا سوال، مایا کا بھائی بہن کے پاس کیوں آتا تھا؟ جواب، مایا کا بھائی اپنی بیوہ بہن اور بھانجے سے ملنے اور بہن سے راکھی بندھوانے آتا تھا۔ پانچواں سوال، دادا جی نے اپنے پوتے بھولا کے بارے میں کیا بتایا؟ جواب، بھولا کا جسم بہت نرم و نازک تھا اور اس کی آواز بہت سریلی تھی، جیسے کنول کی نزاکت اور سپیدی، گلاب کی سرخی اور بلبل کی خوش الحانی کو اکٹھا کر دیا گیا ہو۔ چھٹا سوال، دادا جی اپنی بیوہ بہو کو کیا تلقین کیا کرتے تھے؟ جواب، دادا جی مایا کو تلقین کیا کرتے تھے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، ہنسے اور سماج کی پرواہ نہ کرے۔ سوال نمبر 7، مایا نے اپنے کپڑوں اور زیورات کا کیا کیا؟ جواب، مایا نے اپنے تمام کپڑے اور زیورات کی پٹاری ایک صندوق میں مقفل کر کے اس کی چابی ایک جوہڑ میں پھینک دی تھی، تالاب میں، جوہڑ تالاب۔ اب یہ آگے کی دوسری کہانی ہے اسی کی۔ یہ تو بھولا ہی جانتا ہوگا کہ اس نے دوپہر کے آنے کا کتنا انتظار کیا۔ بھولا کو اس بات کا علم تھا کہ بابا جی کی کہانی سنانے وقت وہی ہوتا ہے جب وہ کھانا کھا کر اس پلنگ پر جا لیٹتے ہیں جس پر وہ بابا جی یا ماتا جی کی مدد کے بغیر نہیں چڑھ سکتا تھا۔ چنانچہ وقت سے آدھے گھنٹے بیشتر ہی اس نے کھانا نکلوانے پر اصرار شروع کر دیا، میرے کھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی کہانی سننے کے چاو سے۔ میں نے معمول سے آدھے گھنٹہ پہلے کھانا کھا لیا، ابھی آخری نوالا میں نے توڑا ہی تھا کہ پٹواری نے دروازے پر دستک دی۔ اس کے ہاتھ میں ہلکی سی ایک جریب تھی۔ اس نے کہا کہ خانقاہ والے کنویں پر آپ کی زمین کو ناپنے کے لیے مجھے آج ہی فرصت مل سکتی ہے، پھر نہیں۔ دالان کی طرف نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا کہ بھولا چارپائی کے چاروں طرف گھوم کر بستر بچھا رہا تھا۔
بستر بچھانے کے بعد اس نے ایک بڑا سا تکیہ بھی ایک طرف رکھ دیا اور پائنتی پر پاؤں اڑا کر چارپائی پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اگرچہ بھولے کا اصرار مجھے جلد روٹی کھلانا اور بستر بچھا کر میری تواضع کرنا اپنی خود غرضی پر مبنی تھا، تاہم میرے خیال میں آیا، آخر مایا کا بیٹا ہی ہے نا، ایشور اس کی عمر دراز کرے۔ میں نے پٹواری سے کہا، تم خانقاہ والے کنویں کو چلو اور میں تمہارے پیچھے پیچھے آ جاؤں گا۔ جب بھولا نے دیکھا کہ میں باہر جانے کے لیے تیار ہوں تو اس کا چہرہ اس طرح مدھم پڑ گیا جس طرح گزشتہ شب آسمان کے ایک کونے میں مشال کی مانند روشن ستارہ مسلسل دیکھتے رہنے کی وجہ سے مانند پڑ گیا تھا۔ مایا نے کہا، بابا جی اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ خانقاہ والا کنواں کہیں بھاگا تو نہیں جاتا؟ آپ کم سے کم آرام تو کر لیں۔ ہوں، میں نے زیر لب کہا، پٹواری چلا گیا تو یہ کام 1 ماہ سے ادھر نہ ہو سکے گا۔ مایا خاموش ہو گئی۔ بھولا منہ بسوڑنے لگا، اس کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ اس نے کہا، بابا میری کہانی۔ بھولے، میرے بچے، میں نے بھولے کو ٹالتے ہوئے کہا، دن کو کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں۔ بھولے نے سوچتے ہوئے کہا، بابا تم جھوٹ بولتے ہو۔ میں بابا جی کا بھولا نہیں بنتا۔ اب جبکہ میں تھکا ہوا بھی نہیں تھا اور 15-20 منٹ استراحت کے لیے نکال سکتا تھا، بھلا بھولا اس بات کو آسانی سے کس طرح برداشت کر لیتا۔ میں نے اپنے شانے سے چادر اتار کر چارپائی کی پائنتی پر رکھی اور اپنی دبتی ہوئی ایڑی کو جوتی کی قید سے نجات دلاتے ہوئے پلنگ پر لیٹ گیا۔ بھولا پھر اپنے بابا کا بن گیا۔ لیٹتے ہوئے میں نے بھولا سے کہا، اب کوئی مسافر راستہ کھو بیٹھے تو اس کے تم ذمہ دار ہو۔ اس سے ریلیٹڈ یہ سوال ہے۔ سوال نمبر 1، بابا جی کی کہانی سناتے وقت کیا تھا؟ سوال نمبر 1، بابا جی کے کہانی سنانے کا وقت کیا تھا؟ جواب، بابا جی رات کو کھانا کھا کر پلنگ پر لیٹتے اور بھولا بھی اس پلنگ پر چڑھ جاتا، تب دادا جی کہانی سناتے تھے۔ سوال نمبر 2، پٹواری دادا جی کے پاس کیوں آیا تھا؟ جواب، پٹواری دادا جی کے پاس اس لیے آیا تھا کہ خانقاہ والے کنویں پر دادا جی کی زمین ناپنے کے لیے اس کے پاس آج ہی فرصت تھی۔ سوال نمبر 3، کہانی سننے کے لیے بھولا نے کون سے کام کیے؟ جواب، کہانی سننے کے لیے بھولا نے دادا جی کا بستر بچھایا، ایک بڑا سا تکیہ رکھا اور اصرار کر کے بابا جی کو جلدی روٹی کھلائی۔ سوال نمبر 4، دادا جی نے بھولا کو ٹالنے کے لیے کیا کہا؟ چونکہ دادا جی کو زمین نپوانے کے لیے جانا تھا، اس لیے بھولا کو ٹالنے کے لیے کہا کہ دن کو کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں۔ سوال نمبر 5، کہانی سنانے سے پہلے دادا جی نے بھولا سے کیا کہا؟ بستر پر لیٹ کر دادا جی نے بھولا سے کہا کہ اب کوئی مسافر راستہ کھو بیٹھے تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ اب یہ اس کا تیسرا ہے کہانی کا حصہ، یہ بھی میں پڑھ لیتی ہوں آگے۔ مایا کی آنکھوں میں بھی نیند آنے لگی۔ یوں بھی جوانی میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور پھر دن بھر کام کاج کر کے تھک جانے کی وجہ سے مایا گہری نیند سوتی تھی۔ میری نیند تو عام بوڑھوں کی سی نیند تھی، کبھی آدھا گھنٹہ سو لیتا، پھر 2 گھنٹے جاگتا رہتا، پھر کچھ دیر بعد اونگنے لگ جاتا اور باقی رات اختر شماری کرتے گزار دیتا۔ میں نے مایا کو سو جانے کے لیے کہا اور بھولا کو اپنے پاس بلا لیا۔ بتی جلتے رہنے دو، صرف دھیمی کر دو، میلے کی وجہ سے بہت سے چور چکارے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، میں نے سوئی ہوئی مایا سے کہا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس دفعہ میلے پر جو لوگ آئے تھے ان میں ایسے آدمی تھے جو کہ ننھے بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے تھے۔ پڑوس کے ایک گاؤں میں ایک ایسی ہی وارداتیں ہوئی تھیں اور اسی لیے میں نے بھولے کو اپنے پاس لٹا لیا۔ میں نے دیکھا کہ بھولا جاگ رہا تھا، اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے بتی کو دیوار پر نہ دیکھا، گھبرا کر ہاتھ پسارا تو میں نے دیکھا کہ بھولا بھی بستر پر نہ تھا۔ میں نے اندھوں کی طرح در و دیوار سے ٹکراتے ہوئے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے تمام چارپائیوں پر دیکھا، مایا کو جگایا، گھر کا کونا کونا چھانا، بھولا کہیں نہ تھا۔ مایا، ہم لٹ گئے، میں نے اپنا سر پیٹتے ہوئے کہا۔ مایا ماں تھی، اس کا کلیجہ جس طرح شق ہوا یہ کوئی اس سے پوچھے۔ اپنے سہاگ لٹنے پر اس نے اتنے بال نہ نوچے تھے جتنے کہ اس وقت نوچے۔
اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا، وہ دیوانوں کی طرح چیخیں مار رہی تھی۔ پاس پڑوس کی عورتیں شور سن کر جمع ہو گئیں اور بھولے کی گمشدگی کی خبر سن کر رونے پیٹنے لگیں۔ اس کے سوال ہیں۔ سوال نمبر 1، دادا جی کو نیند کم کیوں آتی تھی؟ جواب: دادا جی بوڑھے تھے، اس لیے انہیں کم نیند آتی تھی۔ وہ رات کو 1-آدھا گھنٹہ سو لیتے اور پھر 2 گھنٹے جاگتے۔ سوال نمبر 2، دادا جی نے کیوں کہا کہ بتی جلتے رہنے دو؟ جواب: گاؤں میں میلہ لگا ہوا تھا اور اس میں چور چکار گھوم رہے تھے، تو دادا جی کو اندیشہ تھا کہ کوئی چور ان کے گھر میں نہ آ جائے۔ سوال نمبر 3، میلے میں کس طرح کے لوگ آئے ہوئے تھے؟ میلے پر جو لوگ آئے تھے ان میں ایسے آدمی بھی تھے جو ننھے ننھے بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے تھے۔ سوال نمبر 4، دادا جی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کیا دیکھا؟ جواب: دادا جی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ دیوار پر بتی بھی نہیں ہے اور بھولا گھر میں کہیں نہ تھا۔ سوال نمبر 5، بھولا کو گھر میں نہ دیکھ کر مایا نے کیا کیا؟ جواب: بھولا کو گھر میں نہ دیکھ کر اس کی ماں مایا اپنے سر کے بال نوچنے لگی۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا اور وہ دیوانوں کی طرح چیخیں مار رہی تھی۔ اب یہ اس کا آخری حصہ بچا ہے کہانی کا، چوتھا۔ مایا بیٹی، دیکھو یوں خانہ خراب مت کرو، حوصلہ کرو۔ بچے اغوا ہوتے ہیں مگر آخر مل بھی جاتے ہیں۔ بازیگر بچوں کو مارنے کے لیے نہیں لے جاتے، پال کر بڑا کر کے کسی کام میں لانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ بھولا مل جائے گا۔ ماں کے لیے یہ الفاظ بے معنی تھے۔ مجھے بھی اپنی اس طرح صبر کرنے پر گمان ہوا، گویا میں اس وجہ سے چپ ہو گیا، یوں کہ مجھے مایا کے مقابلے میں بھولا سے بہت پیار ہے۔ مگر نہیں، میں نے کہا، آدمی کو ضرور کچھ حوصلہ دکھانا چاہیے۔ اس وقت آدھی رات ادھر تھی اور آدھی ادھر، جب ہمارا پڑوسی اس حادثے کی خبر تھانے میں پہنچانے کے لیے، جو گاؤں سے 10 کوس دور شہر میں تھا، روانہ ہوا۔ باقی ہم سب ہاتھ ملتے ہوئے صبح کا انتظار کرنے لگے تاکہ دن نکلنے پر کچھ سجھائی دے۔ دفعتاً دروازہ کھلا اور ہم نے بھولے کے ماموں کو اندر آتے دیکھا۔ اس کی گود میں بھولا تھا، اس کے سر پر مٹھائی کی ٹوکریاں اور ایک ہاتھ میں بتی تھی۔ ہمیں تو گویا دنیا کی تمام دولت مل گئی۔ مایا نے بھائی کو پانی پوچھا، نہ خیریت، اور اس کی گود سے بھولا کو چھین کر اسے چومنے لگی۔ تمام اڑوس پڑوس نے مبارکباد دی۔ بھولے کے ماموں نے کہا، مجھے کسی کام کی وجہ سے دیر ہو رہی تھی، دیر سے روانہ ہونے پر شب کی تاریکی میں اپنا راستہ گم کر بیٹھا تھا۔ یکایک مجھے ایک جانب سے روشنی آتی دکھائی دی، میں اس کی جانب بڑھا۔ اس خوفناک تاریکی میں پرسپوٹ سے آنے والی سڑک پر بھولے کو بتی پکڑے ہوئے کانٹوں سے الجھے ہوئے دیکھ کر شجرا گیا۔ میں نے اس وقت وہاں ہونے کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ بابا جی نے آج دوپہر کے وقت مجھے کہانی سنائی تھی اور کہا تھا کہ دن کے وقت کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں۔ تم دیر تک نہ آئے تو میں نے یہی جانا کہ تم راستہ بھول گئے ہوگے، اور بابا نے کہا تھا کہ اگر کوئی مسافر راستہ بھول گیا تو تم ذمہ دار ہوگے نا۔ سوال نمبر 1، مایا کے ہوش میں آنے پر دادا جی نے کیا کہا؟ جواب: دادا جی نے کہا، مایا بیٹی دیکھو، مجھے یوں خانہ خراب نہ کرو، حوصلہ کرو۔ بچے اغوا ہوتے ہیں مگر آخر مل بھی جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2، بازیگر بچوں کو اغوا کر کے کیا کرتے ہیں؟ جواب: بازیگر بچوں کو مارنے کے لیے نہیں لے جاتے، پال کر بڑا کر کے کسی کام میں لگانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 3، پڑوسی حادثے کی خبر پہنچانے کہاں گیا؟ جواب: پڑوسی بھولا کے گم ہونے کی خبر تھانے پہنچانے کے لیے گیا، جو گاؤں سے 10 کوس دور شہر میں تھا۔ سوال نمبر 4، دروازہ کھلنے پر دادا جی اور مایا نے کیا دیکھا؟ دروازہ کھولنے پر دادا جی اور مایا نے بھولے کے ماموں کو اندر آتے دیکھا۔ اس کی گود میں بھولا تھا، سر پر مٹھائی کی ٹوکری اور ایک ہاتھ میں بتی تھی۔ سوال نمبر 5، بھولا کے ماموں نے گھر والوں کو کیا بتایا؟ جواب: بھولا کے ماموں نے بتایا کہ کسی کام کی وجہ سے دیر ہونے پر رات کی تاریکی میں راستہ گم کر بیٹھا تھا۔ پرسپور سے آنے والی سڑک پر بھولے کو بتی پکڑے دیکھا۔ میں نے اس وقت وہاں ہونے کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ بابا جی نے آج دوپہر کے وقت مجھے کہانی سنائی تھی اور کہا تھا کہ دن کے وقت کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں۔ تم دیر تک نہ آئے تو میں نے یہی جانا کہ تم راستہ بھول گئے ہوگے۔ اب اس چیپٹر کے سارے ایڈیشنل کوشچن جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اب آپ تیاری کر لیجیے گا اس کی۔